اللہ تعالیٰ شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ڈالے۔ اور اس کتاب کے بارے میں ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اس گھر میں برکتیں ہوں۔ اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، آپ اس کو خرید لیں، اپنے گھروں میں ضرور رکھیں اور اس کو ضرور پڑھیں۔ حضور کی سیرت پر بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب کی پھر تشریحات علماء نے لکھی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت قاضی ایاز مالکی مدرسی علیہ رحمہ نے جو کہا ہے کہ جب گھر جاؤ تو گھر والوں کو السلام علیکم کہو تو حضور کو بھی سلام کہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی شرح میں لکھتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ عَلَيْهِ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ حضور کی روح مومنوں کے گھروں میں موجود ہو۔ تو کہا جب گھر جائے السلام علیکم، بعد میں قل هو اللہ احد، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھے سلام کہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ سورت پڑھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، بعد میں ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ دیتا، گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو چائے چڑھ جاتے، پھر میں حضور کو سلام پڑھتا، اور پھر اس کے بعد یہ سورت پڑھتا۔ پھر ہوا کیا حتی افاض اللہ جیرانہ، کہتے اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر نہیں ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ تو یہ دو نسخے یاد رکھیں، ایک سورہ واقعہ اور دوسرا جب گھر جائیں السلام علیکم، اس کے بعد سورہ اخلاص۔ اللہ اکبر۔ اب سورۃ الواقعہ کے مضامین دیکھیے، یہ قرآن مجید کی مکی صورت ہے، دو ایک آیات اس میں مدنی ہے، باقی ساری صورت مکی ہے، اور 3 رکوع اور 96 آیات پر مشتمل یہ صورت مکہ المکرمہ میں حضور کے سینے پر نازل ہوئی ہے۔ سورت کا آغاز وقوع قیامت کے بیان سے ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے، یعنی قیامت۔ کافر کہتے تھے کہ تم قیامت کا ذکر کرتے ہو، لاؤ کب آئے؟ تو فرمایا کہ جب آئے گی پھر تم دیکھ لو، تمہارے کہنے سے قیامت کو جلدی تو نہیں لے آئے گے، جب آئے گی تب ہی آئے گی، لیکن جب آئے گی پھر تم دیکھ لو گے، پھر انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، لیکن پھر ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ کاش کہ آج مان لیتے کافر اور ان کی زندگی اخروی سنور جاتی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وقوع پذیر ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے، لیسا لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہو۔ آج کوئی انکار کرتا ہے تو کرتا ہے، لیکن پھر جو ہے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ جب واقعہ ہوگی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، جس طرح موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ دنیا کے اوپر کتنے دھرم ہیں، کتنے دین ہیں، کچھ الہامی ادیان ہیں، کچھ غیر الہامی ادیان ہیں، ہر مذہب میں آگے کئی فرقے ہیں، فرقوں میں کئی جماعتیں ہیں، جماعتوں میں کئی گروہ ہیں، گروہوں میں کئی نامیاں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو لا مذہب لوگ ہیں، جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود، مختلف عنوانات پر اختلاف ہونے کے باوجود، آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گھر موت نے اجاڑ، موت ہے ہنگامہ آرا، کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ اس لیے کوئی موت کا انکار نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے۔ تو جب آج موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو کوئی موت کا انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو پھر کوئی قیامت کا انکار نہیں کرے گا، پھر سارے قیامت کو ماننے والے ہوں گے۔ اب تو کوئی منکر ہیں، کوئی ماننے والے ہیں، کوئی متردد ہیں، کوئی کسی کو شک ہے، کسی کو اس کے وقوع پذیر ہونے کا یقین ہے، کوئی سیدھا سیدھا انکار کرتا ہے، لیکن اس دن میں کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیسا لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ خافضۃ خافیہ، کسی کو پست کر دینے والی ہوگی، کسی کو سر بلند کر دینے والی، کئی ذلیل کر دیے جائیں گے، کئی اونچے کر دیے جائیں گے، تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے۔ دنیا میں کتنے لوگ جسے معاشرہ ذلیل سمجھتا ہے، قیامت کے دن سر بلند ہو گے، دوری تک دیے جائیں گے۔ اور کتنے لوگ جو اس دور میں معتبر جانے جاتے ہیں، معاشرہ میں عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔
ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھر۔ سورۃ الزلزال کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین تھر تھر کانپنے لگ جائے گی اور انسان جب دیکھے گا تو کہے گا ہائے سے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر ساری خبریں زمین دینے لگ جائیں، جو ہوا اس کی چھاتی پہ سب کچھ بتائے گی۔ آج تو بولتی نہیں ہے، کل اس کو زبان لگ جائے اور ایک ایک چیز ظاہر کر دے گی، لوگوں کے پردے فاش کرے تو زمین تھر تھر کانپے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو ایسے ہو جائیں کہ روزن کی دھوپ میں غبار کی باریک ذرے پہلے اندر اندھیرا ہو، تھوڑا سا سوراخ ہو تو باہر سے دھوپ اندر آئے، تو آپ کسی زاویے میں کھڑے ہو کر کے دیکھیں، بالکل دھوپ میں نہ ہو، اندھیرے میں ہی آپ ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں وہ دھوپ کی جو لہر اندر آ رہی ہے، ایک دائرہ سے اندر آتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے باریک سے ذرے نظر آتے ہیں۔ اگر ہاتھ ڈال کر کے ان کو پکڑنا چاہے تو آپ کا ہاتھ خالی ہوتا ہے، وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے ذرے جو نظر آتے ہیں تھامے اور پکڑے نہیں جاتے، پہاڑ اتنے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور اس طرح بکھر جائیں گے۔ یہ بڑی بڑی چوڑی چوڑی چھاتیاں پہاڑوں کی اور عالی مرتبہ چٹانیں کو ہمالیہ اور کیٹو جیسے پہاڑ جو ہیں وہ ریزے ریزے ہو جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ان کا نشان بھی باقی نہیں ہوگا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہے لوگوں پھر اس وقت تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ، ساری دنیا 3 گروہوں میں بٹ جائے، 3 فرقے ہو جائیں گے، 3 گروہ ہو جائیں گے۔ اب تو بڑے ہیں، اس دن صرف 3 گروہ رہ جائیں۔ اب ذرا اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، اور یہی اس صورت کا نقطہ عروج ہے۔ پہلے وقوع قیامت کا نقشہ میں نے فرمایا کہ جب وہ واقعہ ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے گی، اور جب وقوع پذیر ہوگی تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اس دن کچھ لوگوں کو ذلیل کر دے گی، کچھ لوگوں کو سر بلند کر دے گی، زمین تھر تھر کانپے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے، جس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے روزن سے آنے والے غبار کے قطرے اور ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس کے ذرے ہوتے ہیں، اس طرح بالکل پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ، تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ۔ وہ 3 گروہ کون کون سے ہو؟ آج تو کتنی برادری ہیں، آج تو غریب امیر کی تقسیم ہے، چودھری کمی کی تقسیم ہے، یہاں سرمایہ دار اور مزدور کی تقسیم ہے، فرقوں کی تقسیم ہے، سندھی بلوچی اور جو ہے وہ پٹھان کی تقسیم ہے، پھر ملکوں کی تقسیم ہے، عربی اجمی کی تقسیم ہے، گورے کالے کی تقسیم ہے، اور غربی شرقی کی تقسیم ہے۔ دنیا کے اوپر تو سوائے تقسیم جو ہے تقسیم ہی تقسیم ہے، لیکن اس دن صرف انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ اصحاب المیمنہ، ایک گروہ دائیں ہاتھ والا، دائیں سمت والا۔ ما اصحاب المیمنہ، اللہ فرماتا ہے کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والا۔ ایک گروہ یہ دائیں ہاتھ والا ہوگا اور یہ شان والا ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے کچھ لوگ۔ پھر فرمایا مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیسے برے ہوں گے لوگ بائیں ہاتھ والے۔ یہ دوسرا، ایک دائیں ہاتھ والا، ایک بائیں ہاتھ والا، یہ جنتی اور یہ بائیں ہاتھ والا دوست، یہ 2۔ اب تیسرا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے گئے سبقت لے جانے والے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہوگا جو سبقت لے جائے گا، دائیں ہاتھ والوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوگا، عزتوں میں ان سے بھی آگے ہوگا۔ اولئک المقربون، کہا یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ انبیاء ہوں گے، یہ اولیاء ہوں گے، یہ صلحاء ہوں گے، یہ بدر اور احد میں جو شریک ہوئے وہ ہوں، یہ جو ہجرت کر گئے مدینے کی طرف وہ لوگ ہوں،
جو دینی کاموں میں پیچھے بھی رہتے سب سے آگے بڑھ کے فرنٹ لائن کے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ، یہ مختلف تفصیلات ہیں جن کو اختصار سے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس جو سبقت لے جانے والا جو ہے اس کا تذکرہ کیا، اولئک المقربون، یہ لوگ مقرب ہیں، اللہ کے خاص قرب والے لوگ، فی جنات النعیم، نعمت والی جنتوں میں، نعمت والے باغوں میں، چین اور آرام والے باغوں میں، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ لوگ ہوں گے کون؟ اللہ فرماتا ہے اگلوں میں سے ایک گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے تھوڑے سے لوگ، یعنی حضور علیہ السلام کے دور جو پچھلا دور گزرا ہے آگے والا، اس دور میں زیادہ لوگ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، حضور کے غلام ہیں، شرکائے بدر ہیں، شرکائے احد ہیں، اشراف و بشرہ ہیں، یہ لوگ۔ بعض نے کہا کہ پچھلی امتوں کے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہیں، پچھلی امتوں کے اصحاب کہف یا دیگر لوگ، یہ سارے لوگ شامل ہیں، مقرب لوگ۔ اور وقلیل من الآخرین، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں تھوڑے سے ان میں سے بھی اس پر